ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وہ جو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ جو منہ سے بولتے ہیں قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت میں تیز ہواؤں میں بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت میں وقت کی تیز ہواؤں میں بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ سیاست کے فشوں کو، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فشوں کو ہم نے قرآن و سنت سے وفا کی ہے. ہم نے قرآن و سنت سے وفا کی ہے. اصحاب مصطفیٰ کو
رب نے کیا جگر دیا، برحال انہوں نے مال و سر دیا۔ اصحاب مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بے دھڑک مال و سر دیا۔ کسی نے سنا دیا، کسی نے نصف کر دیا، کسی نے سنا دیا اور کسی نے نصف کر دیا۔ پر اے شاہ کے باپ نے، پر اے شاہ کے باپ نے خدا کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ قابل صد قابل احترام بزرگان اسلام، علاقہ کے معززین، دوست و احباب اور انتہائی قابل صد قابل احترام عزت مآب استاد الاساتذہ، استاد العلماء، بقیت السلف، نمونہ سلف، مشفق و مربی حضرت مولانا مقصود احمد جویہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کے خاص حکم پر میں نے حاضری کا موقع نصیب ہوا، میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین میرا آنا اور آپ بھائیوں کا تشریف لانا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حمد و ثنا کبریائی پڑھائی تعریف و تسبیح اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ اس کے بعد درود و سلام، صلاۃ و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، رہبر کل، ہادی سبل، منبع رشد و ہدا، امام اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم، وکیل اعظم، امیر اعظم، معلم اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر کے لیے خاص ہے۔ دوستو، خطبہ جمعہ کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑے وقت میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے جا رہا ہوں کہ لوگ ہر پروگرام کے اندر، ہر جمعے کے اندر، ہر واعظ کے اندر کوئی چٹکلا سناتا ہے، کوئی وقتی کرتا ہے، کوئی اشعار سنا کے اپنا ٹائم پاس کرتا ہے، لیکن واللہ بخدا میں نے اپنے استاد محترم سے یہ بات سیکھی۔ سن 2006 سے میں نے خطابت کے میدان میں قدم رکھا اور میں نے اللہ کی توفیق سے جب بھی میں چلتا ہوں موضوع سخن میں سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہوں، وہاں سے ہیرے جواہرات نکالتا ہوں اور اپنے ہیرے جواہرات نکال کر آپ احباب کے گودوں کی زینت بناتا ہوں۔ اور جبھی یہ ہوتا تب ہے جب آپ کا ذوق تازہ ہوگا، آپ توجہ سے بیٹھیں گے اور آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ میں نے قرآن و سنت کے بریرے کو لہرانا ہے اور حقیقت کے اندر قرآن اور صاحب قرآن کے حوالہ سے میں نے چند گزارشات رکھنی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ بھائیوں کا سننا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے کتاب مقدس کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی توہم نہیں، کوئی وہم نہیں، کوئی گمان نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، تمام تر کمزوریوں سے پاک کتاب ہے تو کتاب اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ گرامی قدر، یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب نہیں کتاب رحمت ہے، یہ کتاب نہیں کتاب برکت ہے، یہ کتاب نہیں کتاب جنت ہے، یہ کتاب نہیں کتاب شفاعت ہے، یہ کتاب نہیں کتاب سعادت ہے، یہ کتاب نہیں یہ کتاب برکت ہے، یہ کتاب ثواب ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے، کتاب انقلاب ہے۔ لوگوں، یہ وہ کتاب ہے جب لوگ ظلمت کے اندر، ضلالت کے اندر، اندھیرے کے اندر جا رہے تھے، جس نے اس کو پڑھا وہ راہ راست پہ آ گیا، ظلمت اجالوں میں بدل گیا، اندھیرے نور میں بدل گئے، کفر جہاں کفر تھا جب کتاب آئی
وہاں اسلام کا ڈنکا، اسلام کا نگارہ بلند ہونے لگا۔ جب یہ کتاب آئی تو لوگ جو عزتوں کے لوٹنے والے، عزتوں کے محافظ بن گئے۔ جب شراب، زنا، فحاشی اور یعنی بغاوت عام تھا، جب کتاب آئی تو سب کے سب چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر وہ صاحب ایمان بن گئے اور تمام حرام کاموں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں، جب کتاب آئی ابو بکر تھا، لیکن جب کتاب آئی ابو بکر نہ رہا، صدیق اکبر بن گیا۔ جب کتاب آئی عمر نہ رہا، فاروق اعظم بن گیا۔ جب کتاب آئی عثمان نہ رہا، عثمان ذو النورین بن گیا۔ جب کتاب آئی علی حیدر کرار بن گیا، علی سید اسد الغالب بن گئے، امام الاولیاء بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن گیا۔ جب کتاب نہ تھی عبداللہ بن مسعود تھا، جب کتاب آئی تو مفسر قرآن بن گیا۔ معاویہ ابی سفیان تھا، جب کتاب آئی معاویہ کاتب قرآن بن گیا۔ یہیں تک بس نہیں، جب کتاب آئی اکیلا حضرت بلال حبشہ کا عام غلام تھا، وہ پتھریلی زمین پر چلنے والا تھا۔ جب اس نے کتاب کو سینے سے لگا کر توحید کے نعرے کو میدان پتھریلی پہ لگایا، رب نے اسے بلال نہ رکھا بلکہ مؤذن بیت اللہ بن گیا۔ یہیں تک بس نہیں، بلال چلتا مکہ کی پتھریلی زمین پہ ہے اور چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ قربان جاؤں، یہ کتاب ایک عظیم کتاب ہے جس کا میں ایک موضوع سخن پہ بات کروں تو شاید میرے پاس علم جواب دے جائے، میری فقاہت جواب دے جائے، میرا تقوی جواب دے جائے، میرا زہد جواب دے جائے، میرا گلا جواب دے جائے، لیکن بحق میں قرآن کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی، قرآن کا معنی کارانہ سے مصدر ہے۔ اس کا معنی کتابوں کو، آیات کو، سورتوں کو ملا کر پڑھنا۔ اور امام زجاج نے لکھا قارہ سے مراد ایک تورات اور انجیل کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کا چوتھا معنی امام لہیانی نے لکھا، قرآن کا مطلب یہ ہے یہ پوری زندگی حیات کا گلدستہ ہے۔ لوگوں، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے حیا آتا ہے، ایمان آتا ہے، تقوی، طہارت، زہد، ورع، ادب، شرم، حیا ملتا ہے۔ جس نے کتاب کو پڑھا وہ اس جہاں میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ گرامی قدر، یہ کتاب عظیم کتاب ہے۔ کوئی اگر اس کو پڑھتا ہے تو وہ عظیم ہو جاتا ہے، کوئی اگر اس کا مطالعہ کرتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ کتاب سے میں نے سوال کیا، ارے کتاب یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کتاب نے کہا میرا نام قرآن ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیرا کوئی اور نام ہے؟ قرآن نے بول کر کہا الرحمن علم القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیرا کوئی اور نام ہے؟ قرآن نے پکار کر کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تیرا کوئی اور نام بھی ہے؟ قرآن نے کہا میرا نام ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ریب فیہ۔ اور میں نے کہا قرآن تیرا کوئی اور نام بھی ہے؟ قرآن نے کہا میں نور بن کے آیا، میں ہدایت بن کے آیا، میں عزیز بن کے آیا، میں بشیر بن کے آیا، میں عزیز بن کے آیا، میں مہیم بن کے آیا، میں جنت کی بشارت بن کے آیا، میں حکیم بن کے آیا، میں علیم بن کے آیا، میں حلیم بن کے آیا، میں لوگوں کی رہنمائی کا، ہدایت کا سرچشمہ بن کے آیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا یہ قوم میں کتاب کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، مطالعہ بڑا آگے ہے،
سفر بڑا لمبا ہے، لیکن میں نے سمندر کو کوسے میں بند کرنا ہے۔ میں نے کتاب کو کھولا، میں نے کتاب سے پوچھا، کتاب بتا یہ قوم سرائے صدو کے زندہ ضمیر بیٹھے ہیں، انہوں نے تیرا تعارف پوچھا ہے۔ قرآن نے کہا میرا تعارف دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے 2 جملوں میں تعارف ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ 2 جملوں میں تعارف ہے، ایک تو کتاب لا ریب اور دوسرا متقین پرہیزگار نیکوکار سمجھنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ میں نے کتاب سے پوچھا، یہ سوال کرتے ہیں کتاب بتا تو کس ماہ مقدس میں آیا؟ کتاب نے کہا، قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس زبان میں آیا؟ قرآن نے کہا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو سے کس نبی پہ آیا؟ قرآن نے کہا بما نزل علی محمد۔ قرآن تجھے لے کے کون آیا؟ نزل بہ الروح الامین۔ قرآن تیرا احترام کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ میں نے کہا قرآن تیرا اکرام کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ۔ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن سنایا جائے تو خاموشی سے سننا ہے، سکتے کے ساتھ سننا ہے، ذوق سے ساتھ سننا ہے، شوق کے ساتھ سننا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو شفا بن کے آیا؟ قرآن نے کہا ہاں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا تیری آمد کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہا میں لوگوں کو ضلالت سے نکال کر راہ راست پہ لانے کے لیے آیا۔ حضرات، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کے اس تہہ زمین میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو ایک حرف پڑھنے سے درجات کا بلندی کا سبب بنے، لیکن قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے سے اللہ بندے کے نامہ اعمال میں تصدیقیہ درج فرما دیتے ہیں۔ من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ 10 حسنات۔ فرمایا جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے اللہ نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرماتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ایک جملہ ہے الف لام میم۔ جب کوئی بندہ پڑھے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج فرما دے گی۔ حضرات، قرآن ایک مقدس کتاب ہے۔ قرآن سے اگر تم پوچھو، جو پوچھو گے قرآن بتاتا جائے گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا تیرا علم کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن اگر ازل کا پوچھے ازل کا بتائے گا، قرآن سے ابد کا پوچھ ابد کا علم بتائے گا، قرآن سے عالم ارواح کا پوچھ عالم ارواح کا بتائے گا، عالم برزخ کا پوچھ عالم برزخ کا بتائے گا، عالم دنیا کا پوچھ عالم دنیا کا بتائے گا، عالم حشر کا پوچھ عالم حشر کا بتائے گا، انبیاء کے قصص کا سوال کر انبیاء کے قصص بتائے گا، جغرافیہ کا علم قرآن بتائے گا، ریاضی کا علم قرآن بتائے گا، سائنس کا علم قرآن بتائے گا، صرف کا علم قرآن بتائے گا، نفی کا علم قرآن بتائے گا، تقسیم کا علم قرآن بتائے گا، جمع کا علم قرآن بتائے گا۔ تیرا دن دوپہر صبح شام انبیاء صحابہ کرام کے اوصاف رکوع قیام سجدہ تہجد اشراق چاشت سحا کا علم پوچھ۔ تو جو پوچھتا جائے گا قرآن بتاتا جائے گا، قرآن سے جو پوچھتا جائے گا قرآن بتاتا جائے گا۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم اس کلام اللہ کو پڑھیں گے، سینے سے لگائیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کو اٹھا لیا گیا، قرآن کا پڑھنا ختم کر دیا گیا۔ قرآن پڑھنے سے بیٹا غافل، باپ غافل، ماں غافل، بہن غافل، بیوی غافل، محلے کا محلہ قرآن کی تلاوت سے غائب ہو چکا ہے۔ قرآن کس کے لیے آیا تھا؟ اگر کوئی مر گیا اٹھایا نہلایا، نہلانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گئے کہ اس پہ قرآن پڑھو،
او لوگوں مت سمجھنا قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، قرآن زندوں کے لیے ہدایت، رحمت، شفا، برکت، سعادت، رحمت، نعمت اور عصمت بن کے آیا ہے۔ اگر کوئی زندہ پڑھے گا اللہ اسے شفا بھی دے گا، رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ حضرات، میں موضوع سخن کو لے کے چلوں کہ قرآن اور صاحب قرآن، قرآن کو جس نے پڑھا، فرمایا ان اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، باب فضلی قرآن المجید، قرآن کی فضیلت کے مطابق پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً اس کتاب کے پڑھنے سے اللہ قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے، قوموں کو شان ملتا ہے، قوموں کو مقام ملتا ہے، قوموں کو رفعتیں ملتی ہیں، قوموں کو بلندیاں ملتی ہیں، قوم کو ادب ملتا ہے، قوم کو احترام ملتا ہے، قوم کو حیا ملتا ہے۔ جنہوں نے اس کو چھوڑا یَزَعُ بِهِ آخرین، وہ ذلیل ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں حضرت سلفی صاحب ہمارے گھر کے اندر میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بیٹی نافرمان ہے، میری بیوی نافرمان ہے۔ میں نے کہا ارے تو نے قرآن کب پڑھا ہے؟ ایک سوال آتا ہے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، بیٹا توجہ کرنا، سوئے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے رات کو چارپائی ہلتی ہے، بیڈ ہلتا ہے، وہاں رونے لگ جاتے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، رات کو اٹھ کر چیخ و پکار کرتی ہیں کوئی جن آ گیا۔ میں نے کہا تم نے قرآن کو کب سے پڑھنا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں کہ عرصہ دراز ہو گیا ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، یاد نہیں کہ کب ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہو۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں تشریف فرما ہیں، آج میں کہا کرتا ہوں وہ مائیں زمین دفن ہو گئی جن ماؤں نے صبح اٹھا کے بچوں کو مسجد بھیجنا تھا، جنہوں نے صبح اٹھا کے مدرسے بھیجنا تھا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ فرمایا وہ بہترین انسان ہے۔ آج ہم نے یہاں علم سے مراد کیا لیا ہے؟ ریاضی کا علم ہے جی، کالج کا علم ہے جی، انجینئرنگ کا علم ہے جی، کیمیکل کا علم ہے جی، طب پڑھا لیں، حکمت پڑھا لیں، وہ ایک ہنر ہے، اسے پڑھایا ضرور جائے، سکھایا ضرور جائے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ یہ ادب سکھائے گا، احترام سکھائے گا، قوم کو چلنا سکھائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچے بے ادب ہو گئے۔ میں نے کہا قرآن پڑھنا شروع کرو، گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک انٹرویو ہوا پچھلے مہینے کے اندر، 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، مجھے بلایا گیا کہ قاری صاحب بچے کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، ہم پیٹ رہے ہیں کہ قرآن پڑھے، ہماری بڑی خواہش ہے، لیکن اس نے پڑھنا کیا نام ہی نہیں لیتا۔ میں نے کہا بیٹا کھڑا ہو۔ جب کھڑا کیا، مسلمانوں کا بیٹا ہے، میں نے کہا بیٹا کلمہ سناؤ۔ میں پورے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایک ایک جملے پر دلائل ہوں گے۔ بچے کو کھڑا کیا، 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، میں نے کہا بیٹا پہلا کلمہ سناؤ۔ پہلا کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، وضو نہیں آتا، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، غسل کا طریقہ نہیں پتا۔ اور پوچھو انڈیا کے اداکار جتنے بھی ہیں ساروں کے نام، کرکٹ پلیئر کے نام سارے یاد ہیں، انڈیا گانوں کے، موسیقی کے آلات کی تمام فلمیں ان کے پاس ہیں۔ وہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ اور اس قوم کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ آج اس موبائل نے قوموں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ موبائل آیا جو مائیں
قرآن پڑھا کرتے تھے، ان ماؤں کے ہاتھ میں ٹچ آ گیا، وہ ہنڈیاں بنا رہی ہے، ساتھ فیس بک چل رہی ہے، ساتھ یوٹیوب چل رہا ہے، ساتھ میسنجر پہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر بچے سوئے ہوئے ہیں، یہ رات کی تاریکی تک یہ فلمیں ڈاؤن لوڈ کر کے سن رہی ہے اور کہتی ہے میں مسلمان ہوں، میں پاکستان کے اندر نامور بیوی ہوں، نامور بیٹی ہوں، قوم کی رہنما ہوں۔ پھر کہتے ہیں قوموں کو عروج کب ملے گا، قوم ذلت، رسوائی، تباہی اور بربادی۔ آج گھروں کے اندر اتفاق نہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، مہنگائی ہے۔ یہ کیا وجہ؟ یہ بیماریاں ہمارے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھنا فارغ بندوں کا کام ہے جی، قرآن وہ بندہ پڑھے گا جو فارغ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، میں کہتا ہوں وہ مؤسس تھے زمانہ میں، مسلمان ہو کر تم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کی تقریریں بڑی سخت ہیں، مواد بڑا سخت بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں کہتا ہوں وہی بات، میں دل یزداں میں کھٹکتا ہوں کانٹوں کی طرح، کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق۔ اب آسمان سے جبریل نہیں آئے گا، آسمان سے آپ کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی زمین پر نہیں آئے گا۔ یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے جو ختم ہو چکی ہے۔ اب علماء، خطباء، واعظین کی ذمہ داری ہے وہ قوم کو رہنمائی صحیح کریں، قوم کو حق بات کا پیغام دیں، صحیح بات کا پیغام دیں۔ میں نے کہا روڑے اٹکاؤ، نہ بلاؤ، لیکن کائنات کا رب گواہ ہے جب تک زندہ ہوں اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان، صحابہ کا ناموس، ختم نبوت پر اپنا تن من دن قربان کر دوں گا، لیکن کسی کا کوئی ایک حرف برداشت نہیں کروں گا۔ حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، درود اونچا پڑھیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قاری قرآن کو، جس حافظ قرآن کو، جس مولوی صاحب کو آپ مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، ہمیں جی تراویح پڑھائیں، ہمیں 5 نمازیں پڑھائیں، ہماری نظر کے اندر وہ ایک زر خرید غلام ہے، ہماری نظر کے اندر ہمارا غلام اور نوکر ہے، لیکن کائنات کا رب گواہ ہے وہ آج ہماری لیٹرینیں صاف کرے، ہماری مسجد کی صفائی کرے، ہماری مسجد کو دھوئے، صفیں سیدھی کرے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا جی امام صاحب ہے، اور لوگوں سن لو، دنیا کے اندر تو چودھری ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، 5 مربوں کا مالک ہے، تو سلام نہیں کرتا کہ یہ قاری صاحب ہیں، ان کا مکان اچھا نہیں ہے، ان کے پاس گاڑی اچھی نہیں ہے، ان کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، اچھا جوتا نہیں ہے۔ کوئی بڑا آدمی آ جائے اٹھ کے ملنا ہے، کوئی بڑا آ جائے جسے شلوار کے اتارنے اور پہننے کا پتہ نہیں ہے، جسے کلمہ آتا نہیں، ہم اٹھ کو سلوٹ کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے لیے کھانے لگتے ہیں، اس کے لیے جناب مشروبات چلتے ہیں، لیکن قاری قرآن کو سلام لینا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ لوگوں سن لو، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب بالکل قیامت کے نزدیک سورج بالکل قریب ہوگا۔ توجہ میری طرف ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کا قاری جب سورج بالکل قریب ہوگا، قیامت کا اس طرح منظر ہوگا، امام، ولی، انبیاء، رسول، خطباء، واعظین سب کے سب پکار رہے ہوں گے، اور ربی نفسی، اور رب نفسی، اور رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ آج غضب میں ہے، اللہ آج غصے میں ہے، میرا کیا بنے گا؟ نبی پکارے گا، ولی پکارے گا، امام پکارے گا، چھوٹا پکارے گا، بڑا پکارے گا، غلام پکار رہا ہے اللہ مجھے بچا لے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہوگا دنیا کے اندر، وہ لوگوں کی باتیں سننے والا، لوگوں کے سامنے حقارت کی نگاہ میں دیکھا جانے والا، لیکن کائنات کا رب گواہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائے گا، آسمان سے اعلان ہوگا، یقال لصاحب القرآن، کہاں ہے قاری قرآن؟ کہاں ہے قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا، قرآن سننے والا، قرآن سنانے والا؟ بلاؤ عمیر بھائی جاگ کے۔ کائنات کا رب فرمائے گا قاری قرآن کو بلاؤ۔ جب قاری قرآن کو بلایا جائے گا،
اللہ فرمائے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قاری قرآن، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والے، لوگ کہتے تھے یہ سورۃ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائے گا یقال لصاحب القرآن، قاری قرآن کو کہے گا قرآن کو پڑھتا جا، وہ الف لام میم سے شروع کر، الحمدللہ رب العالمین کی الف سے شروع کر، جہاں والناس کی سین ہوگی وہ تیرا مقام جنت ہے، جہاں والناس کی سین ہوگی وہ تیرا مقام جنت ہے۔ حضرات قاری قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جائے گا، جنت کے درجات چڑھتا جائے گا، جہاں والناس کی سین ہوگی وہ مقام جنت ہوگا۔ حضرات یہیں تک بس نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان، یہ دنیا کی عدالت ہے، کبیر والا، سرائے صدو، خانے وال، ساہیوال، چچا وطنی، اکھاڑا، قصور، لاہور، سیالکوٹ، ڈسکا، مانسہرہ، ایبٹ آباد، تمام پاکستان کی عدالتوں میں تیرے پاس پیسہ تھا تو انصاف کروا لیتا تھا، تو سفارش کروا لیتا تھا۔ اب رب کی عدالت کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی پیسہ نہیں چلے گا، کوئی روپیہ پیسہ کچھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ فرمائے گا اب ہر ایک کو کل نفس بما کسبت ثم توفی کل نفس، کہ ہر ایک بندے کو پورا حساب دیا جائے گا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے الصیام والقرآن، دو بندوں کو اللہ فرمائے گا ان کو کھڑا کیا جائے گا، ان کو فرمایا جائے گا تم سفارش کرو، الصیام، روزہ آ جائے گا، اللہ منعت الطعام والشہوات، اللہ میں نے کھانے سے روکا، اللہ میں نے پینے سے روکا، اللہ میں نے مفطرات سے روکا، اللہ میں نے سے چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، زنا سے، فحاشی سے، برائی سے، غیبت سے روک کے رکھا، اللہ فشفہ، اللہ میں روزہ سفارش کر رہا ہوں، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا جا روزے دار، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر قرآن آ جائے گا، قرآن کہے گا اللہ منعت اللیل والنہار، اے اللہ منعت النوم، لوگ رات سو جاتے تھے، اللہ یہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کا قیام کرنے والا، قرآن کو کثرت سے یاد کرنے والا، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا قاری قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اللہ فرمائے گا جاؤ اسے جنت الاٹ کر دو۔ حضرات خدا کے لیے قرآن سے دل لگا لو، قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، قرآن کو پڑھانا شروع کر دو۔ گھروں کے اندر بیٹا سکول نہ جائے، کالج نہ جائے، اکیڈمی نہ جائے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں اور اف لکم، تمہارے پاس افسوس ہے، دکھ کی بات ہے، اگر بچہ مسجد نہیں جاتا کوئی نہیں پوچھتا، کوئی بات نہیں ہے، کرونا آئی ہوئی ہے چھٹیاں کرے، وہاں کالج کی چھٹی نہیں ہے، یونیورسٹی کی چھٹی نہیں ہے، اکیڈمی کی چھٹی نہیں ہے، مسجد کی چھٹی کروا دیں گے کہ کرونا آئی ہوئی ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آج تو ہم نے قبرستانوں میں جا کر سپارے لے کر سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دی، اور لوگوں جو مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایک فرد، کوئی ایک مولوی، کوئی ایک عالم کائنات کی درہ عرض پر کوئی ایک عالم بتائے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد، صحابی کی وفات کے بعد، کسی ولی کی وفات کے بعد پیغمبر نے کسی کی قبر پر قرآن کا ایک آیت، ایک سورت پڑھی ہو؟ وہ سحر کا پیالہ تو پی سکتا ہے لیکن ایک آیت ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم سپارے اٹھا کر وہاں پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تم مردوں کو کچھ سنا نہیں سکتے۔ لوگوں یہ زندہ کے لیے ہے۔ فرمایا اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ قرآن سے کیا ہوگا؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَقْرَأُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ
فرمایا گھروں کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، گھروں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ حضرات ہم سورۃ بقرہ کیا، سورۃ اخلاص پڑھنے سے گئے، ہماری فجر کی نماز بھی گھر میں بستر پہ، ظہر کی نماز دفتر میں، عصر کی نماز راستے میں، مغرب کی نماز فلموں اور ٹی وی پر بیٹھ کر ٹائم ضائع کرنے میں، اور عشاء کی نماز بیڈ پہ۔ اور قربان جاؤں ان صحابہ کرام پہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے یہ پیغام دیا، یہ سبق سکھایا، وہ قرآن کو چلتے ہوئے قرآن پڑھتے، اٹھتے ہوئے قرآن پڑھتے، سوتے ہوئے قرآن پڑھتے، کھاتے ہوئے قرآن پڑھتے، اگر سفر میں ہے، حضر میں ہے، سواری پہ سوار ہے، قرآن کو پڑھا جا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اقرأوا القرآن فإنه يأتيه يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ نے کتاب فضائل القرآن کے اندر یہ بات نقل کی، اقرأوا القرآن، پوری کائنات کو اور سرائے سطو کے روشن ضمیروں کو پیغام دو کہ تم قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کیا ملے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، دوست دشمن بن جائے گا، عزیز و اقارب بھول جائیں گے، شفیعا لأصحابہ، قرآن آگے سفارش کرے گا، قرآن آگے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ طوطے کی میٹھی زبان سننے والوں، میری باتیں کڑوی تو بہت ہیں لیکن حق پہ جانب ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو جہاں قرآن پڑھاتے ہو، جہاں سکول کی تعلیم ہے، جہاں یونیورسٹی بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، اکیڈمی جاتا ہے، وہاں بچے کو ہاتھ میں قاعدہ دو، ہاتھ میں قرآن دو، بچے جاؤ مسجد مدارس میں جا کے قرآن پڑھو۔ کل میں مر جاؤں میرے لیے دعا کرنا، کل مر جاؤں میرے لیے دعا کرنا۔ ایک بندہ اپنے بیٹے کو بحر کے علاقے میں بیرون ممالک میں بھیجتا ہے کہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کر کے آ، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے گھر واپس آیا، اچانک باپ فوت ہو گیا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ لایا گیا، رکھا گیا، بیٹا الگ رو رہا ہے، بیٹے کو پوچھا گیا، آ بھائی آخری دیدار کر کے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر کے اجازت لے اور ہم دعا کریں۔ اللہ اکبر، آخری بات ہے، توجہ سے سننا۔ بیٹا کہتا ہے، اے ابا دنیا کی ہر تعلیم تو نے دی، میرے پاس کائنات کی ساری ڈگریاں موجود ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں تیرے لیے دعا کیسے کرنی ہے، نہیں یاد تو اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ ہم نے زر خرید عالم لے کے آئے جس نے ہمیں ایسے نماز جنازہ پڑھایا جس طرح کے چلان کرنے والا آتی ہوئی گاڑی کا چلان کرتا ہے، اسی طرح کھڑا ہوا، صفحہ سیدھی ہوئی نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ لوگوں خدا کے لیے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز سیکھے گا، وضو کا طریقہ سیکھے گا، طہارت کا علم سیکھے گا، جنازے کی دعائیں سیکھے گا، نیا کپڑا پہننے کی دعا، نیا کپڑا پہننے والوں کو کیا دعا دی جائے، سارے مسائل سیکھ کر کل تو دنیا سے جاتا ہے، بیٹا تیرا جنازہ سامنے رکھ کے تیرے لیے دعا کرے، اے اللہ میرا ابا، اللہم انا عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک، اے اللہ میرا باپ ہے، اللہ میری ماں ہے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانی، اللہم ان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ لوگوں باتیں بڑی ہوتی ہیں، موضوع بڑا طویل ہے، لیکن یہ پیغام دوں گا، اپنے گھروں کے اندر اسلام کا نفاذ کریں۔ بچوں کو کرکٹ پہ جاتے ہیں، سکول پہ جاتے ہیں، دیگر سرگرمیاں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دلوائیں کہ تیرے مرنے کے بعد وہ تیرے حق میں دعا کر سکیں۔ نماز میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جب ہم نے بچوں کو نماز سکھانی نہیں، قرآن سکھانا نہیں، انہوں نے ہمارے جانے کے بعد ہاتھ اٹھانا نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہاتھ کیسے اٹھانا ہے۔
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد، سنن ترمذی اور سنن دارمی کی روایت ہے، آخری روایت ہے، جس بندے نے اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بنایا، قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ فحلل حلالہ وحرم حرامہ، فرمایا جس بندے نے قرآن کو پڑھا، فاستحضرہ فحلل حلالہ، جس بات کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال جانا، جس کو حرام سمجھا اس کو حرام سمجھ لیا، فشفہ فی عشرۃ، جب وہ دنیا سے جائے گا، وحرم حرامہ، اللہ کے بتائے ہوئے فرامین کو مانتا رہا، قرآن کے فرامین کو مانتا رہا، رسول اللہ کے فرمودات کو مانتا رہا، فرمایا دنیا سے جائے گا، اللہ فرمائے گا ادخلہ اللہ الجنہ، اے قرآن کے پڑھنے والے جنت میں چلا جا، جنت میں چلا جا۔ لوگوں صحیح روایت ہے، متن اور سند کا ذمہ دار ہوں، فرمایا اللہ فرمائے گا جنت میں چلا جا، یہ آگے پیچھے دیکھے گا، وَشَفَّهُ فِي عَشَرٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، اللہ فرمائے گا اب تو جنت میں آ گیا ہے، 10 بندے اپنے گھر میں سے لے آ، 10 بندے گھر میں لے آ، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے اسے لے آ، میں رب اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ وہ حضرات تو ہمیں کیا تکلیف ہے، ہم بیدار ہوں اور اپنی نسلوں کے اندر، ہر خاندان کے اندر ایک حافظ، ہر گھر کے اندر ایک حافظ پیدا کریں، اس کو دین بھی پڑھائیں، دنیا بھی پڑھائیں، وہ قرآن پڑھے بھی صحیح، اپنے خاندان کے اعمال کو درست کرے، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا فی عشرۃ من اہل البیت، 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ فرمائے گا ان کو لے آ میری دربار میں، وجبت لہ النار، جن پر جہنم واجب ہے میں ان کو آزاد کر کے جنت میں شامل کر دوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔